السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ آیا ہے، کیا مشتزنی کرنا جسے ماسٹربیشن کہتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے مشتزنی کہتے کس کو ہیں؟ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم لوگ اردو میں مشتزنی کہتے ہیں تو ایک آدمی یا ایک عورت کا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے یا پھر کسی چیز کے ذریعے سے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کر لینا، یعنی ہم بستری کی جو خواہش ہوتی ہے اسے اپنے ہاتھوں سے لذت حاصل کرنا کسی چیز کے ذریعے سے، یہ مشتزنی ہے۔ دیکھیے، فطری طور پر اللہ تعالیٰ ایک بالغ مرد کے لیے عورت کی ضرورت اور ایک بالغ عورت کے لیے مرد کی ضرورت، اس کی خواہش فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور اسے پورا کرنے کا جائز طریقہ بھی بتا دیا، وہ ہے نکاح کے ذریعے سے۔ نکاح کے ذریعے سے ایک عورت ایک مرد جب ملتے ہیں تو ان کی جو فطری خواہش ہے وہ پوری ہوتی ہے، یہ جائز طریقہ ہے۔ دیکھیے، سورہ مومنون آیت نمبر 5-6 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس آیت میں؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، صرف اپنی بیویوں اور لونڈیوں کا زمانہ تو پہلے تھا، اب اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اپنی شرمگاہوں سے جو جائز خواہش پوری کرنا ہے وہ صرف اپنی بیویوں کے ذریعے سے۔ اب اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور عورت سے پوری کریں خواہش، یا پھر کسی چیز سے یا کسی کے اپنے ہاتھوں سے، اگر وہ خواہشات کو پوری کر رہا ہو تو ان آیتوں کے حساب سے وہ گناہ گار ہوگا، وہ غلط ہے۔ ایک انسان کے ذہن میں مشتزنی کرنے کا خیال کیوں آتا ہے؟ اکثر پورن ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے، فلموں کو دیکھنے کی وجہ سے، گانوں کو دیکھنے کی وجہ سے، گندی تصویریں دیکھنے کی وجہ سے، اب وہاں پر وہ فرسٹ نائٹ کے سینز دیکھتا ہے، وہاں پر گندی گندی چیزیں دیکھتا ہے، تو اب وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اس کے بھی دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں بھی ویسے کروں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اب میں بھی ویسے کروں تو کیا کرنا؟ زنا نہیں کر سکتے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ شادی بھی نہیں کر سکتے۔ ارے شادی بولے تو اتنا زیادہ خرچہ ہے، یہ ہے، فلاں فلاں ہے، اور ابھی تو ہماری چھوٹے چھوٹے بچے آج مشتزنی میں 10 11 12 سال کے بچے مبتلا ہے۔ جب ہمارے پاس کبھی کسی سے بات ہوتی ہے نوجوانوں کی، کبھی ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں، ان سے پرسنل بات کرتے ہیں، تو کوئی نہیں بچا، آج کوئی نہیں بچا۔ میں سمجھتا ہوں 99% نوجوان آج صرف 10-12 سال کے بچے بھی مشتزنی میں مبتلا ہے، مشتزنی میں مبتلا ہے۔ اب وہ کیا، پہلے سے وہ انٹرنیٹ دیکھ رہے، ہاتھوں میں موبائل آ گیا، یہ فلمیں دیکھ رہے، پورن سائٹس، گندی گندی ویڈیوز دیکھ رہے، سب کچھ دیکھ لے رہے وہ لوگ، وہ کرنا چاہ رہے، وہ خود بھی ویسا کرنا چاہ رہے، لیکن اب وہ 12 سال کی عمر، 13 سال کی عمر میں کوئی شادی تو نہیں کرتا، تو اس لیے کیا کرتے؟ کئی لوگ تو زنا کر لیتے ہیں۔ اس لیے تو ایک گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ تمام چیزیں وہیں سے آ جاتی ہے شادی سے پہلے۔ چلو بھائی، اب ایک راستہ تو مل گیا، زنا کر لیں گے۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو تھوڑا بہت شریف سمجھ لیتے ہیں، وہ زنا تو نہیں کرتے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے ریلیشنز تو نہیں رہتے ان کے پاس، اب وہ کیا کر لیتے؟ وہ مشتزنی کر لیتے، اپنے ہاتھوں سے شرمگاہ کو رگڑتے ہوئے منی کو باہر نکالنا، جس کی وجہ سے سکون حاصل کرنا، یہ ہے مشتزنی۔ اب یہ کر لیتے ہیں کئی لڑکیاں بھی، کئی چیزوں کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ میں ان چیزوں کو داخل کرتے ہوئے وہ بھی سکون حاصل کرتے ہیں، یہ بھی مشتزنی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت میں آپ لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پر رکھا، تو اس دلیل کے مطابق، اس قرآن کی آیت کے مطابق یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہی فلموں کی وجہ سے اور شادیوں کو دیر سے کرنے کی وجہ سے، کچھ لوگ تو شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، 25 سال 30 سال کی عمر، 35 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے نوجوان، لڑکیاں 27 28 30 سال تک پہنچ جاتی ہیں، ان کے ماں باپ ان کی شادی کی فکر ہی نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے۔ حالانکہ دیکھیے، ایک لڑکی بالغ ہو رہی ہے آج 12 سال 11 سال 13 سال کی عمر میں، تم اس کی شادی کرو گے 30 سال 32 سال 35 سال کی عمر میں، کتنے 20 سال تک وہ اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، کیسے کرے گی؟ اس لیے تو وہ زنا کر رہی ہے۔
اب جو لڑکیاں زنا نہیں کرتی وہ مشتزنی کر لے رہی. اب لڑکا بھی وہی 12 سال میں بالغ ہوا, تم بھی اس کا نکاح 35 سال تک نہیں کرو گی, وہ کیا کرے گا 15-20 سال تک؟ اپنے نفسانی خواہشات تو ہے, اسے کیسے کچھ لے گا؟ اس لیے وہ حرام راستے, جب حلال چیز نہیں مل رہی تو وہ حرام راستے کی طرف دوڑ رہا. اب اس لیے وہ مشتزنی کر رہا ہے یا نہیں تو زنا کر رہا. تو چلیے مشتزنی کے تعلق سے ابھی میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا. یہ مشتزنی پھر یہ اسلام میں تو جائز نہیں ہے, تو کیا اس کے نقصانات بھی ہے؟ دیکھیے اکثر لوگ خاص طور سے یونانی اور آیورویدک جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں, اور دوسری طرف الوپیتھی اور ماڈرن سائنس یہ کہتی ہیں کہ اس کا زیادہ استعمال کرنا یعنی بہت زیادہ مشتزنی کرنے سے نقصانات ہے. لیکن عام طور پر یہ دیکھا بھی گیا آج بہت سارے نوجوان مشتزنی کی وجہ سے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. ہاں, اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. اکثر لوگ, کئی سرویس ایسے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشتزنی زیادہ کرنے کی جس کو عادت پڑ گئی وہ نکاح سے دور بھاگ رہے. ہم کو نکاح کی کیا ضرورت ہے, خواہش ہماری اپنے ہاتھوں سے ہی ہم پوری کر لے رہے, تو وہ شادی کر کے بیوی کو پالنا, خرچہ کمانا جمانا, یہ سب ہمارے کو کوئی ضرورت ہی نہیں. اور کچھ لوگ شادیاں تو کر لے رہے لیکن شادی کے فوراً 1-2 دن کے بعد ہی بیوی چھوڑ کے بھاگ جا رہی. کیوں؟ اس کے اندر مردانہ قوت ہی نہیں رہی, وہ نامرد بن گیا. کیوں؟ بہت زیادہ مشتزنی کرنے کی وجہ سے نامرد بن جاتے ہیں کئی لوگ. اور اسی طرح کچھ لوگ اپنی بیوی کو اتنی خوشی نہیں دے سکتے جتنی خوشی اس کو چاہیے, اور کچھ لوگوں کو جلدی انزال ہو جاتا ہے, جلدی منی ٹپک جاتا ہے. یہ سب بیماریاں ہیں آج, کئی لوگ بولتے نہیں, اور یہ بیماریاں جن کے اندر ہے وہ لوگ بھی بس اندر ہی گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں. وہ الگ سے ٹینشن, پھر وہ الگ سے بیماری ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ سب مشتزنی کی وجہ سے. اور یہ مشتزنی کی عادت وہ پورن سائٹس وغیرہ دیکھنے کی وجہ سے یہ عادت پڑ جاتی ہے. اس کی وجہ سے آج زندگیاں برباد ہو رہی, کیس, کورٹ, طلاق, یہ تمام چیزیں ہو رہی. تو یاد رکھو نوجوانوں خاص طور سے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ صرف ہم بستری کے ہی مسائل نہیں ہے, اور جو نوجوان مشتزنی زیادہ کرتا ہے اس کے اندر جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے. عام طور پر اکثر نوجوان آج ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے, جب ہم لوگ ٹھہر کے تقریر کرتے ہیں تو کئی نوجوان بوڑھے تو آ کے پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن نوجوان جا کے دیواروں کو ٹیکا دیتے ہیں. کہیں پر مسجد کا پلر ہے تو اسے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ بھی کام بولو تو ان سے کام نہیں ہوتا, جھک کے کام نہیں کر سکتے, وزن اٹھانے کا کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کی کمر میں وہ طاقت ہی نہیں رہی. یاد رکھو خاص طور سے نوجوان, میری اس بات کو یاد رکھنا, آپ لوگ جس دن مشتزنی کرے یا 2-3 دن زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے رہے, اس وقت اس دن تمہاری حالت کیسی رہتی ہے تم خود غور کر لینا. کیا تم اس دن اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کر سکتے؟ جسم میں درد محسوس کرتے ہیں جس دن وہ لوگ مشتزنی کر لیتے ہیں. تو یاد رکھو اس مشتزنی کے کئی نقصانات ہیں, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اچھا, ایک اور اہم بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے مشتزنی میں اور نیچرل سیکس میں, ہم بستری کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ بتایا اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان کو بنایا کس کے لیے, کیا ضرورت ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ وہ طریقہ بھی بتا دیا. تو عورت کی شرمگاہ میں کچھ سافٹ مزلس ہوتے ہیں اور وہاں سے کچھ مادے نکلتے ہیں, کچھ لوبریکینٹس نکلتے ہیں جو چکنا کرنے والے مادے ہیں, اور اس کے حساب سے کچھ ٹیمپریچر بھی وہاں پر ہوتا ہے. تو مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے جب ملتی ہے تو کتنی مرتبہ بھی اگر وہ عورت سے ہم بستری کرے اس کی شرمگاہ کو نقصان نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی مرد اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر رگڑتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کے مزلس اور اس کے شرمگاہ کے مزلس میچ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ عورت اور مرد کے شرمگاہ میں کچھ میچ کرنے والی چیزیں رکھ دیا تو وہاں پر نقصان نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی مرد اپنے ہاتھ سے مشتزنی کرتا ہے تو یہ چمڑا جو ہتھیلی کا ہے اور اس کی شرمگاہ کا چمڑا میچ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے کئی مردوں کے شرمگاہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے, اور کئی مردوں کے, کئی نوجوانوں کے وہ شرمگاہ پر بہت زیادہ ریشز بھی, بہت زیادہ کٹنا پھٹنا, یہ تمام بہت سارے نقصانات ہیں. بہرحال میں بول نہیں سکتا, اس لیے اس مشتزنی سے اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک
ایسا شخص شادی کے قابل نہیں رہے گا اور اس کو شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ شادی کے لائق نہیں ہے، اس طرح کہنا یہ تو غلط ہے۔ یہ تو کچھ لوگ جان بوجھ کر ڈرا دیتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز کچھ لوگ جان بوجھ کے کیا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں۔ اب یہ ڈر کی وجہ سے جس کو پہلے سے ہی عادت ہے وہ سوچ سوچ کے ڈپریشن میں جا کے ہیبت کی وجہ سے پھر وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو وہ سکون نہیں دے سکتا، وہ خوشی نہیں دے سکتا جو دماغی طور پر پہلے سے ہی ڈرا ہوا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسی باتیں نہ کہیں کہ اگر تم مستزنی کرے تو شادی کے لائق نہیں رہو گے، تمہیں شادی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں روکنا چاہیے۔ ہاں نقصانات تو ہو سکتے ہیں،